اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى اللہ هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 اور 72 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے، بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، سر عام انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، نکتہ چینی کریں تو آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں، ہاں نصیحت کرتے رہیں۔ آج کی ان آیات میں ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ یعنی انسان کسی ایسی چیز کو پکار رہا ہو، جیسے فرض کرو میرے سامنے ٹیبل پڑی ہوئی ہے، خدا نخواستہ میں ٹیبل کو ہی پکاری جا رہا ہوں، اسی کو مانگی جا رہا ہوں، یہ مجھے کیا دے سکتی ہے؟ نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان۔ اس طرح کفار نے جو بت اپنے ہاتھ سے بنائے تھے مکہ کے اندر، بڑے بڑے بت جن کے اوپر وہ تیر رکھے ہوئے تھے اور جن کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، بڑے بڑے استحان بنائے ہوئے تھے مکہ کے اندر اور دور دراز کے علاقوں میں بھی، یعنی آستانے جسے ہم کہتے ہیں، تھلے جسے ہم کہتے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے تھے، لوگ وہاں پہ نظر و نیاز کے لیے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے اور کسی ایسی جگہ نہیں جانا جو اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہ تو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو جو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے دوستی کریں، وہی آپ کو فائدہ دے گا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے پر اپنی ایڑیوں کے بعد اذ ہدانا اللہ، پیچھے اس کے کہ ہمیں ہدایت دی اللہ نے۔ یعنی کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائیں جب کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما چکا، ہمیں سمجھ آ چکی ہے حقیقت کی، انسانیت کی، کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم وہی کام کریں جو کفار کر رہے ہیں، جو مشرکین کر رہے ہیں، جو بت پرست کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہم نے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، پھر تو ہم الٹے پاؤں پھر گئے ہیں اسی گمراہی کی طرف جس گمراہی سے نکل کر ہم اسلام کے لیے آئے تھے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، جیسے وہ شخص کہ اسے شیطان نے راستہ بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہو جائے کہ شیطان اگر ایک شخص کسی راستے پر جا رہا ہے اور شیطان اس کو راستہ بھلا دے اور وہ پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، اس کو صحیح راستہ ہی نہ سوجھ رہا ہو اور دکھ رہا ہو، تو ہماری مثال بھی پھر ایسے ہی ہو جائے گی کہ جب ہم صحیح راستہ پانے کے بعد پھر برائی کی طرف، پچھلی جہالت کی دور کی طرف واپس آ جائیں تو ہمیں تو پھر کوئی راستہ ہی صحیح نہیں ملے گا جس کے اوپر ہم چل سکیں۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، یعنی اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس کو نیک راستے کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں کہ اچھے راستے پر، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ تمہاری منزل کی طرف جاتا ہے اور تو اس کی طرف جا،
اور وہ بھولا ہوا کھڑا ہو، شیطان نے اس کو بھلا دیا، اسے کچھ بھی نہ سوجھ رہا ہو نہ نظر آ رہا ہو، تو ایسے شخص کی گمراہی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ رہنمائی جو ہے وہ صحیح، وہ اللہ کی رہنمائی ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے اور وہی منزل کو جاتا ہے، باقی جتنی بھی راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار رہیں، یعنی ہمارا سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو اللہ ہمیں حکم دے، جو اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے، بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، فرما برداری اختیار کر لیں، جو لوگ دنیا جو کہتی ہے اس کو ہم پس پشت ڈال دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس سے، گناہوں سے بچو، یعنی نیکی کے کاموں میں جو افضلین ترین کام ہے وہ نماز کا قیام ہے اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر انسان یہ دو بنیادی کام کر لے کہ کوئی گناہ نہ کرے، نماز قائم کر لے، تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت والے دن ہم سب نے اس کے حضور جمع ہونا ہے، اور دنیا کی جتنی زندگی ہے اس پورے کا حساب ہم نے دینا ہے۔ کیا کیا کیا، دن میں کیا، رات میں کیا، جوانی میں کیا، بڑھاپے میں کیا، غربت میں کیا، جب پیسہ آ گیا تب کیا کیا، بیمار تھے تب ہمارا کیا طریقہ تھا، صحت مند تندرست تھے تب کیا تھا، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا تھا، لین دین کیسا تھا، کاروبار کیسا تھا، ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے کھڑے کر کے لینا ہے، اور جب تک حساب مکمل نہیں ہوگا انسان اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔